لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله مولانا العظيم. واجب الاحترام علماء کرام، آج کے اس بابرکت محفل میں شریک میرے محترم عزیز بھائیوں اور دوستوں، میں سب سے پہلے جامعہ اسلامیہ رحمانیہ کے محتمم مفتی قاری عبدالرشید صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج کے اس بابرکت محفل میں مجھ ناچیز کو شرکت کی دعوت دے کر عزت بخشی. اللہ رب العزت ان کی محنت اور کاوش کو اپنے دربار میں قبول فرمائے. جمعیت علماء اسلام کے مرکزی رہنما امیر جمعیت علماء اسلام ضلع کیماڑی کراچی، پاسبان مساجد و مدارس کراچی حضرت مولانا قاری محمد عثمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا بھی تہ دل سے مشکور ہوں کہ ان کی توسط سے آپ دوستوں سے اس بابرکت مجلس اور محفل کی توسط سے ملاقات ہو رہی ہے. میں ان تمام حفاظ کرام کو، ان کے والدین کو، ان کے خاندانوں اور گھرانوں کو مبارکباد دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کی یہ حفظ قرآن ان کے لیے، پورے علاقے کے لیے خیر، برکت، نجات اور مغفرت کا ذریعہ بنا دے. میرے محترم بھائیوں، جیسے کہ قاری صاحب نے فرمایا، شیڈول کے مطابق جو سفر ہے ہمارا وہ تسلسل کے ساتھ ہے. یقین جانیے کہ اگر میں یہ کہوں کہ 48 گھنٹے میں 4-5 گھنٹے آرام کرنے کا موقع ملا ہے، لیکن پھر بھی تھکاوٹ محسوس نہیں کر رہا ہوں. دینی مدارس، ان کی دینی خدمات، یہ ایک حقیقت ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. دینی مدارس کی ایک اہمیت ہے
دینی مدارس کی نسبت کی وجہ سے دنیا انکار کرے یا نہ کرے، جو حقائق شناس لوگ ہیں وہ مدارس کی اہمیت سے انکار نہیں کر سکتے۔ اگر ایک طرف دینی مدارس کی اہمیت ہے تو دوسری طرف علماء کرام کی اپنی ایک فضیلت اور اہمیت ہے۔ وہ طلباء کرام جو مدارس میں پڑھتے ہیں، قال اللہ اور قال الرسول سیکھتے ہیں، ان کی ایک اپنا مقام ہے، اور جو علم ایک قدر مشترک ہے استاد اور شاگرد کے درمیان، وہ علم بھی بے نظیر، بے مثال اور لاجواب ہے۔ لیکن وہ عام مسلمان، مسلم قوم جو دینی مدارس کو، مساجد کو اپنے اولاد، مال اور دولت سے زندہ اور آباد رکھتے ہیں، ان کی بھی ایک عزت اور ایک شناخت ہے۔ یہ جو 3-4 چیزیں جو آپ کے سامنے میں نے ذکر کیا، علماء کرام ہر ایک چیز کی اہمیت کو بخوبی جانتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں۔ یہ ایک اصول ہے کہ ہر چیز کی اہمیت، عظمت اور فضیلت ان کی نسبت سے ہوتی ہے۔ لہذا اگر مدارس کی اہمیت ہے تو مدارس کی نسب پر غور کریں۔ مدارس کی نسب کیا ہے؟ مدرسے کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے؟ اور جس مدرسے میں ابتدائی ماحول میں جو علم پڑھایا جاتا تھا وہاں استاد کون تھا؟ شاگرد کون تھا؟ علم کون سا علم تھا؟ اس مدرسے کا نام کیا تھا؟ اگر یہ آپ سن لیں اور غور سے فکر کریں تو خود بخود آپ اعتراف اور اقرار کریں گے کہ واقعی مدارس نسبت کی وجہ سے بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ مدارس کی ابتدا دار الصفا مسجد نبوی سے ہوئی ہے، لیکن مسجد نبوی میں مدرس اور معلم کون ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ صحابہ کرام کی حیثیت اس زمانے کے طلباء اور شاگردوں کی ہے، اور جو علم مدارس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت معلم اور استاذ پڑھاتے تھے وہ قرآن کا علم تھا۔ آج جو ہم سنت نبوی اور تعلیمات نبویہ کی بات کرتے ہیں، صحائف ستہ کی شکل میں مدارس میں پڑھایا جاتا ہے، اس زمانے میں اس سنت نبویہ اور تعلیمات نبویہ کا زندہ مثال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے۔ مدرسہ مسجد نبوی، استاد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شاگرد صحابہ کرام، علم قرآن کا، اور عام معاونین مسلمانوں کی شکل میں۔ اب اس نقشے کو سامنے رکھتے ہوئے
تو مدارس کو بھی پڑھ کے، علماء کو بھی پڑھ کے، طلباء کو بھی، اور وہ علم بھی جو مدارس میں پڑھایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اگر اپنے نام کے بعد ذکر کیا ہے بار بار، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول من یطع اللہ ورسولہ ویخشى اللہ ویتقہ ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ۔ جہاں بھی آپ دیکھتے ہیں اللہ نے اپنے نام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے۔ اس کے ساتھ اگر قرآن میں صحابہ کرام کا ذکر ہے، قرآن میں 5 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے بعد والدین کا ذکر کیا ہے، لہذا اس فہرست میں جو اللہ نے اپنے نام کے بعد اگر ذکر کیا ہے تو اس فہرست میں علماء کرام بھی شامل ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اگر تعظیم کی بنیاد پر خشیت کی صفت میرے مخلوق انسانیت میں جس نے اپنایا ہے، وہ صفت صرف اور صرف علماء کی ہے۔ اب قرآن میں علماء کا ذکر اللہ تعالیٰ خود کر رہا ہے، تو اس ذکر سے پتہ چلتا ہے کہ علماء کی اہمیت کتنی ہے۔ ہم جب ایک مقرر، ایک خطیب اسٹیج پر بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں خطاب کرنے کے لیے، وہ خطیب، وہ مقرر جب اسٹیج پر موجود علماء میں سے چند علماء کا نام لیتے ہیں تو وہ یہ نام لینا اپنے آپ کے لیے اعزاز سمجھتے ہیں، لیکن جب رب جلیل اللہ رب العزت اپنے کلام میں رسول کے ساتھ ساتھ اپنے نام کے ساتھ ساتھ علماء کا ذکر کرتے ہیں، کیا یہ عزت اور اہمیت کا مقام نہیں ہے؟ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہاں اکثریت علماء اور طلباء کی ہے، لہذا آپ حضرات اشاروں کو سمجھتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نجات کے لیے 4 آپشن دیے ہیں کہ آپ کی فلاح اور نجات ان 4 راستوں میں ہے۔ 5واں راستہ آپ کی فلاح اور نجات کے لیے نہیں ہے۔ کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا فلا تكن الخامس وإلا فتهلك۔ آپ اگر نجات، فلاح، کامیابی، سرخروئی اور عزت چاہتے ہو تو عالم بنو، یا طالب علم بنو، متعلم او مستمع، علماء کی محافل میں، ان کی مجالس میں شریک رہو، سنو اور اس پر عمل کرو۔ اور نمبر 4 آپشن تمہارے لیے، او محبہ، گھر میں ہو یا سفر میں ہو، آپ مزدور ہو یا تاجر ہو، آپ مولوی ہو یا امی ہو،
آپ ڈرائیور ہو، جس شعبہ زندگی سے آپ کا تعلق ہو، ایک فیصلہ آپ کریں کہ میری محبت اگر ہوگی تو وہ صرف اور صرف علماء کرام سے ہوگی، اس کے مقابلے میں اور کسی سے نہیں۔ یہ 4 آپشن ہیں: عالم بنو، قرآن اور دین اسلام کا متعلم اور طالب علم اسٹوڈنٹ بنو، قرآن کو سنو، علماء کی باتوں کو سنو، اس پر عمل کرو، اور نمبر 4 محبت کا محور صرف اور صرف علماء کو رکھے۔ اگر آپ کوئی 5واں آپشن تلاش کرتے ہو، فلا تکن الخامس، آپ کے لیے نجات کا 5واں کوئی دروازہ، کوئی راستہ نہیں ہے۔ اگر تم پھر بھی تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہو، فتح لک، یہی آپ کی تباہی اور بربادی کا سامان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب مشرکین مکہ نے یہ اعلان کیا ہاں کہ ہم نے مدینے پہ حملہ آور ہونا ہے، تو کیا زبان انہوں نے استعمال کی؟ اس استاذ اور ان کے ساتھیوں اور دوستوں کے خلاف جو استاذ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، شاگردوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ کیا کہا انہوں نے؟ لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، ہم نے مدینے پہ حملہ کرنا ہے اور مدینہ کو فتح کرنا ہے، اور پھر کیا کرنا ہے؟ اگلا آپشن ہمارا یہ ہوگا، اگلا قدم، کہ ہم جیسے معزز معتبر لوگ، بڑے لوگ، اعز کا لفظ استعمال کیا ہے، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، ہم جیسے معزز اور معتبر صاحب مقام لوگ جب مدینے پہ قبضہ کریں گے تو مدینے میں رہنے والے رذیل طبقے کو کان سے پکڑ کر نکال لیں گے۔ یہ کس کے بارے میں یہ رذالت کا لفظ استعمال کیا؟ کس کے بارے میں؟ لیکن اللہ نے کیا جواب دیا؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت یا تو اللہ کی ہے، اللہ کی رسول کی ہے، مؤمنین کی ہے، لیکن وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، منافقین جان بوجھ کر سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ مقام اور عزت کس کا ہے۔ اب یہاں اللہ، رسول اور مؤمنین کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اگر مومنین میں سے استثناء کیا ہے کہ مؤمنین میں سے جو درجہ بدرجہ نہیں، لامتناہی درجات اگر مقام ہے تو وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اولو العلم ہے، جیسے کہ اللہ نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، ایمان والوں کا مقام ہے، لیکن ایمان والوں میں سے اگر مقام اور عزت ہے تو وہ ان لوگوں کا ہے جن کے پاس علم ہو۔ درجات کتنے درجے؟ یہ ہے مقام علماء کا۔ لیکن وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، نہ مدارس کی اہمیت منافقین سمجھتے ہیں، نہ مدارس کو اہمیت دیتے ہیں، نہ علماء کی اہمیت کو وہ سمجھتے ہیں، نہ اہمیت دیتے ہیں، نہ طلباء کی اہمیت اور ان کا مقام سمجھتے ہیں، نہ ان کو عزت دیتے ہیں، نہ اس علم کو اہمیت دیتے ہیں جو علم قرآن علوم پر مشتمل ہے، جو مدارس میں پڑھایا جاتا ہے، نہ ان کو اہمیت دیا جاتا ہے۔
اب ایک اللہ کا فیصلہ ہے، ایک دنیا میں ان قوتوں کا فیصلہ ہے جو ہمیشہ دینی اسلام، دینی مدارس، علماء اور طلباء کے راستے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ اس وقت بھی اگر دشمن کے نشانے پڑتے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کے نشانے پر تھا، صحابہ کرام دشمن کے نشانے پر تھے۔ وہ علم، وہ قرآن جو پڑھایا جاتا تھا، سکھایا جاتا تھا، وہ نشانے پر تھا۔ وہ مدرسہ جو مسجد نبوی کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، وہ نشانے پر تھا۔ بار بار حملے کی کوشش کی گئی، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ فتح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا۔ ان دین دشمن اور جناب رسول اللہ علیہ وسلم کے دشمن قوتوں کو شکست ہوئی۔ آج اگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، میرے جان نشین علماء کرام ہیں، ایک باپ 4 بیٹوں میں سے مرنے کے وقت اس بیٹے کا انتخاب کرتا ہے جس میں اہلیت ہو۔ کسی چور اور ڈاکو بیٹے کا انتخاب نہیں کرتا، بد اخلاق، بد کردار بیٹے کا انتخاب نہیں کرتا۔ جب آپ ایک معمولی گھر میں جو 10 افراد پر مشتمل ہے وہ خاندان، اس میں اپنے جانشین بنانے کے لیے، وارث بنانے کے لیے بیٹوں میں سے اس بیٹے کا انتخاب کرتے ہیں جس میں اہلیت ہو، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں کی دنیا میں پوری دنیا کو نظر انداز کر کے صرف اور صرف اپنے وراثت کے لیے، اپنی وراثت کی چوکیداری اور تحفظ کے لیے، اس امانت کے لیے اگر انتخاب کیا ہے تو وہ صرف اور صرف علماء کرام کا انتخاب کیا ہے۔ تو یہ ہے مقام علماء کا۔ لیکن کبھی کبھار طلباء کرام مایوس ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں ہے ہم کون ہیں، ہماری حیثیت کیا ہے، ہمارا مستقبل کیا ہے۔ کوئی ہمیں انتہا پسند کہتے، کوئی ہمیں دہشت گرد کہتے، کوئی ہمیں دہشت گردوں کا سہولت کار کہتے ہیں۔ علماء کو دہشت گردوں کا استاد کہا جاتا ہے، کبھی ہمیں رذیل کہا جاتا ہے، کبھی ہمیں مہین کہا جاتا ہے، کبھی ہمیں گنگ کہا جاتا ہے، کبھی ہمیں پاگل کہا جاتا ہے۔ ہم ہے کیا ہم 4 قسم کی مخلوقات میں سے کوئی 5واں مخلوق ہے؟ یا ہم بھی انسان کی قبیل سے ہے؟ کبھی کبھار طلباء مایوس ہو جاتے ہیں، لیکن آپ نے مایوس نہیں ہونا ہے۔ کیوں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، بدأ الاسلام غریبا سیعود کما بدا طوبی للغرباء۔ لہذا اس غرباء کا مصداق تم ہو۔ بدأ الاسلام غریبا، اسلام کی آغاز، اسلام کی شروع، اسلام کی ابتدا غار حرا سے ہوئی۔ اس غار حرا میں سرمایہ دار، دولت مند، حاکم، حکمران نہیں تھا، غرباء تھے اس میں۔ لہذا اسلام کی ابتدا غرباء سے ہوئی ہے۔ سیعود کما بدا، قیامت تک دینی اسلام ان غرباء کے صفوں میں زندہ رہے گا۔ طوبی للغرباء، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میری طرف سے غرباء کے لیے سلوٹ ہے، سلام ہے۔ آپ کی حیثیت یہ ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، کہا کہ شہر کے دروازے مجھ پر بند ہیں، شہری مجھے برداشت نہیں کرتے، شہر کے رہنے والے
گھر کے دروازے مجھ پر بند ہو گئے، رشتہ داروں کے دروازے مجھ پر بند ہو گئے، کوئی بھی مجھے اپنے آپ کو قریب نہیں آنے دیتا۔ کیا ہے کوئی پناہ گاہ؟ کیا ہے کوئی ایسی شخص جو مجھے پناہ دے؟ کون تھا یہ جو شہر میں بھی ان کے لیے رہنے کی جگہ نہیں تھا، گھر میں رشتہ داروں کی صفوں میں بھی ان کو رہنے کا جگہ نہیں ملا، اپنوں نے بھی ان کو در بدر کیا اور پرائیوں نے بھی جا کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کے فریاد کی کہ ہے کوئی پناہ کا جگہ؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آ جاؤ یہاں میرے پہلو میں بیٹھے، میرے دامن آپ کے لیے پناہ کا مقام ہے۔ یہ کون تھا یہ شخص؟ اور جرم کیا تھا اس شخص کا؟ جرم کیا تھا؟ اس نے کہا میرا جرم صرف اور صرف میری مسکنت اور میری غربت ہے، اس لیے معاشرے میں میرے لیے مقام نہیں ہے، اس لیے معاشرے میں میرے لیے رہنے کا جگہ نہیں ہے، اس لیے شہر کے دروازے مجھ پر بند ہے، رشتہ داروں کے دروازے مجھ پر بند ہے، میرا جرم یہ ہے کہ میں غریب ہوں۔ جناب رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیروں میں بچھایا، یہ تھا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا تھا؟ روایت میں آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، کچھ صحابہ کرام بھی ساتھ بیٹھے ہیں، ایک آدمی گھوڑے پر سوار اور سونے کے زین پر بیٹھا ہوا، کمربند بھی سونے کا، تلوار کا نیام بھی سونے کا، جہاں جہاں سونا کارآمد استعمال ہو سکتا تھا وہاں سونے کا استعمال تھا، گزر گئے۔ آگے پیچھے درجنوں ان کی VVIP پروٹوکول کے لیے اور گھوڑے بھی تھے، گزر گیا تیزی کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا جانتے ہو یہ کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ ہاں جانتے ہیں، یہ شہر کا بہت بڑا معتبر اور معزز شخص ہے، سردار کی حیثیت ہے ان کی، جہاں بھی جاتے ہیں ان کی بات مانی جاتی ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا، بہت سی تعریفیں باندھ لی اس شخص کی۔ جناب رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، یہ مقام یہ عزت ان کو شہر کی گلیوں میں، شہر کی شہریوں میں، شہر کی رہنے والوں کی صفوں میں، معاشرے میں حاصل ہے، لیکن اللہ کے ہاں ان کی اس مقام کی حیثیت مچھر کی پر کی برابر بھی نہیں ہے۔ اور جانتے ہو یہ کون ہے؟ عبداللہ بن ابی بن سلول، یہ رئیس المنافقین ہے۔ کچھ وقفے کے بعد ایک دوسرا شخص گزر رہا ہے جن کے کندھے پہ رسی ہے، ہاتھ میں کلاڑا ہے، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس کو جانتے ہو یہ کون ہے؟ میں بتا دوں۔ انہوں نے کہا کہ ہاں جانتے ہیں اس کو، غریب شخص ہے، صبح گھر سے نکلتے ہیں، یہ کلاڑا ہاتھ میں، رسی کندھے پہ، مثلا لکڑیاں کاٹ کر کے پھر شہر آتے ہیں، وہ بیچتے ہیں، یہی اس کا روزی اور نفقے کا ایک ذریعہ ہے، بس اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کی مقام جانتے ہو؟ اس کی حیثیت اور مقام اللہ کے ہاں کیا ہے؟ یہ جب دائیں دیکھتا ہے تو 70,000 فرشتے ان کے پروٹوکول میں کھڑے ہوتے ہیں، یہ پروٹوکول کا لفظ میں استعمال کرتا ہوں، 70,000 فرشتے ان کی عزت میں کھڑے ہو جاتے، اور جب بائیں دیکھتے ہیں تو 70,000 فرشتے ان کی عزت کے لیے، ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور یہ کون ہے؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جناب رسول اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں، لہذا آپ طالب علم ہے، آپ کی نسبت جا کے ملتا ہے ان شاگردوں سے جن شاگردوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پڑھا ہے،
یہی آپ کا مقام. لہذا دوسرا شخص ہے، کہا کہ مجھ پر قوم نے تعلقات کے دروازے بند کیے، برادری نے، رشتہ داروں نے، کوئی پناہ گاہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ بٹھایا ہے. جرم کیا ہے آپ کا؟ میں غلام ہوں. کون تھا یہ؟ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں غلام ہوں، یہ میرا جرم ہے. لہذا نہ قوم مجھے جگہ دیتا ہے رہنے کے لیے، نہ رشتہ دار مجھے مقام اور عزت دیتے ہیں، نہ ملک میں میرے لیے کوئی پناہ گاہ ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ بٹھایا. یہ تھا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جرم ان کا یہ تھا کہ وہ غلام تھا. پھر اس کے بعد دو شخص ہو رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ شہر میں رہنے والے لوگ ہمیں اجنبی سمجھتے ہیں، لہذا ہم اس شہر کی گلیوں میں اجنبیت محسوس کرتے ہیں، اپنائیت محسوس نہیں کرتے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم مقامی لوگ نہیں ہیں. جیسے کہ آپ لوگوں نے ایک اصطلاح سنی ہوگی، لوکل اور نان لوکل. بھائی یہ یہاں کا شہری نہیں ہے، یہ خیبر پختونخوا کا ہے. یہ یہاں کا نہیں ہے، یہ بلوچستان کا ہے. یہ سارے نان لوکل لوگ ہیں، کوئی کراچی کا مقامی نہیں ہے. لہذا ہم اجنبیت محسوس کرتے ہیں، اپنائیت محسوس نہیں کرتے. ہے کوئی ایسا جگہ جو ہمیں محبت اور اپنائیت ملے؟ کون تھے یہ دو لوگ؟ ایک صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک روم کا اور ایک ایران کا. دونوں کو جناب رسول اللہ علیہ وسلم نے ساتھ بٹھایا ہے. اب بلال حبشی کا مقام آپ علماء سے پوچھیں. ابو ذر غفاری کا مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صہیب رومی اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کا مقام. لہذا آپ کی نسبت، آپ کی اہمیت اس نسبت کی وجہ سے ہے. لیکن ان کے بارے میں کیا کہا گیا؟ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ. ہم نعوذ باللہ معاشرے کے ان رذیل لوگوں کو نکال کر ہم باعزت لوگ وہاں برا جمع ہوں گے. لیکن اللہ نے جواب دیا، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ. عزت اللہ اور اللہ کی رسول کی ہے اور مؤمنین کی ہے. آپ جیسے منافق لوگ اہمیت نہیں سمجھتے کہ علماء کی اہمیت کیا ہے، مدارس کی اہمیت کیا ہے، طلباء کی اہمیت کیا ہے. وہ لوگ جو اپنے دولت اور اپنے اولاد سے مدارس کو زندہ اور آباد رکھتے ہیں، ان کی اہمیت کیا ہے اور اس علم کی اہمیت کیا ہے جو مدارس میں پڑھایا اور سکھایا جاتا ہے. لہذا علم ہو یا اس سے متعلق مدرسہ ہو یا عام مسلمان یا عالم ہو یا طالب علم، یہ تاریخ میں دشمن قوتوں کے نشانہ رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کا جرم کیا تھا؟ ان کی حیثیت تو بھی ایک استاد کی تھی. قرآن میں ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء کی دعوت ان دو باتوں سے شروع ہو جاتی تھی. تمام انبیاء کی دعوت، نمبر ایک ان اعبدوا اللہ، بندگی اور غلامی صرف ایک اللہ کی، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے اپنے آپ کو دور رکھنا، محفوظ رکھنا. یہ ہے ان کی دعوت کے بنیادی دو نقطے. آپ دیکھیں سورۃ الاعراف میں لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ. نوح علیہ السلام نے جب قوم کو دعوت دی تو سب سے پہلے کیا کہا؟ یا قوم اعبدوا اللہ. لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لكم من الہ غیرہ وإلى ثمود اخاهم صالحا
قال یا قوم اعبدوا اللہ، بندگی سے بات شروع ہو جاتی ہے. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. یہ غیر الطاغوت ہے. اللہ کے سوا جتنے بھی ہے وہ انسان کی شکل میں ہو، عمل اس کا شیطان کا ہو یا حقیقی شیطان ہو، یہ طاغوت ہے. مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. تمام انبیاء کی دعوت یہاں سے شروع ہو جاتی ہے. چونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے معلم تھے، تا قیامت تک معلم رہے گا. انہوں نے قرآن کی زبان سے کیا کہا؟ یا ایھا الناس اعبدوا. قوم نہیں کہا، قوم کا لفظ یہاں استعمال نہیں ہوا ہے، ناس کا. یا ایھا الناس اعبدوا. کیوں؟ رحمتا للعالمین ہے، کافتا للناس ہے. آپ صرف ایک قوم کے نبی نہیں ہے، ایک قوم کے لیے تم نہ ہو. تو لہذا تمام انبیاء کرام کی دعوت یہاں سے شروع ہو جاتی ہے، اور دینی مدارس میں سبق بھی یہاں سے شروع ہو جاتی ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام فرعون نے کیوں موسیٰ علیہ السلام سے دشمنی مول لی؟ جرم کیا تھا اس کا؟ اور موسیٰ علیہ السلام کا جرم کیا تھا؟ اللہ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو کہا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ. موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ جاؤ فرعون کو یہ پیغام پہنچا دو کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں، جو کچھ ہوں، یہ پیغام میرا نہیں ہے، یہ فکر، یہ نظریہ، یہ بات میری نہیں ہے، یہ رب العالمین کی طرف سے ہے. جب سوچ یہ تھی تو فرعون نے کیا رد عمل دیا؟ اس کی دشمنی کو ذرا دیکھیے. وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ. فرعون نے فوراً قوم کو بلایا. وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ. اور ان کے سامنے بات رکھی، قوم کے سامنے. یا قوم أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مصر. مصر کی حکومت، حق حاکمیت اور ملکیت یہ کس کی ہے؟ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مصر وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي. آج کی سیاسی زبان میں یہ دولت اور یہ وسائل کس کی ملکیت ہے؟ مصر میں حکومت، حاکمیت کس کی ہے؟ یہ دولت اور وسائل کس کی ملکیت ہے؟ یہ کس کی ہے؟ افلا تبصرون. تمہیں دکھائی نہیں دے رہا؟ کیا مقصد ہے فرعون کا؟ فرعون کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایک نظریہ پیش کر رہا ہے قوم کے سامنے کہ قیادت کے لیے، حکومت کرنے کے لیے دولت کی طاقت کی بھی ضرورت ہے، یہ بھی معیار ہے، اور حکومت بھی معیار ہے. لہذا دولت میرے پاس ہے، حکومت میری ہے، وسائل میری ہے، قوم بھی میرے ساتھ ہے، ان کی حمایت بھی مجھے حاصل ہے. لیکن یہ آپ کے سامنے ہے، اب فیصلہ سناؤ. جب مصر بھی میری، حکومت بھی میری، دولت بھی میری، اب فیصلہ سنا. ام انا خیر من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. اب آپ کی قیادت کے لیے میں بہتر ہوں یا یہ مہین نعوذ باللہ موسیٰ خوار موسیٰ بہتر ہے، اور یہ جو بول بھی نہیں سکتا، بات بھی قوم کو نہیں سمجھا سکتے، یہ بہتر ہے آپ کے لیے جن کے پاس نہ حکومت ہے، نہ دولت ہے، نہ وسائل ہے. بہتر کون ہے؟ اب یہ گالی کیوں پڑی موسیٰ علیہ السلام؟ جرم کیا تھا اس کا؟ آج علماء کو دہشت گرد کہا جاتا ہے، آج علماء کو دہشت گرد کہا جاتا ہے، دینی مدارس کو دہشت گردی کے مراکز کہا جاتا ہے. جو لوگ مدارس کی مدد کرتے ہیں اپنی دولت سے ان کو سہولت کار کہا جاتا ہے. اور یہ نئی بات نہیں ہے، یہی گالی موسیٰ علیہ السلام کو بھی دی گئی. قال الملأ من قوم فرعون اتذر موسیٰ وقومہ. قوم کے بڑے، فرعون کے چیلے، ان کے پیروکار، وہ سارے فرعون کے پاس گئے.
موسیٰ علیہ السلام کے خلاف شکایت کرنے کے لیے چارج شیٹ پیش کی. اس چارج شیٹ میں سر فہرست بات یہ ہے کہ آپ نے فرعون کو کہتے ہیں کہ تم نے موسیٰ اور ان کی ساتھیوں کو کلم کلا اجازت دی ہے. اتذر موسیٰ وقومہ، تم نے موسیٰ اور ان کی ساتھیوں کو اوپن اور کلم کلا اجازت دی ہے، جو کہا وہ کہتے ہیں. کیوں نہیں روکتے ان کو؟ جرم کیا ہے؟ لیفسدوا فی الارض. چارج شیٹ کی بنیادی بات یہ ہے لیفسدوا فی الارض، یہ زمین میں فساد پھیلا رہے ہیں، زمین میں فساد پھیلا رہے ہیں. اور فساد آج کی زبان میں، بین الاقوامی زبان میں، فساد کو دہشت گردی کہا جاتا ہے. دہشت گردی پھیلا رہے ہیں. دوسری بات وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، تمہیں بھی نہیں مانتے اور آپ کے خداؤں کو بھی نہیں مانتے. تو فرعون نے فیصلہ کیا سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ، اس کا علاج یہ ہے کہ ان کو مارنا ہے. دلیل کیا ہے؟ اِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، دلیل یہ ہے کہ میں حاکم ہوں اور میں طاقتور ہوں. دلیل یہ ہے. آج کا فرعون بھی یہی کہہ رہا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ان کے خلاف یہی سازشیں ہوئی. آج سے اگر 200 سال پہلے آپ جائیے انگریز کے زمانے میں، وائسرائے برطانیہ نے ایک انگریز کو بلایا اور ان کو کہا کہ یہ مسلم قوم کی قوت اور طاقت کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں، مسلمان قوم کو کیسے کمزور کر سکتے ہیں. وائسرائے برطانیہ نے ڈاکٹر ولیم سے کہا مجھے ایک رپورٹ، ایک بریف بنا کے دے کہ مسلمان کو کمزور اور ختم کیسے ہم کر سکتے ہیں. بہت سی باتیں کی، کچھ عرصے کے بعد بریف دی، وائسرائے برطانیہ کو رپورٹ پیش کی. 3 باتوں کا ذکر میں کرتا ہوں. نمبر 1 بات یہ کی، ان کے سامنے ٹیبل پر قرآن کو رکھا اور کہا کہ جب تک یہ کتاب مسلمانوں کے معاشرے میں، ان کی صفوں میں یہ کتاب ہو، تم نہ مسلمان کو کمزور کر سکتے ہو، نہ مسلمان کی طاقت اور قوت کو ختم کر سکتے ہو، جب تک قرآن اس کی صفوں میں ہو. سب سے پہلے قرآن بیچ میں سے نکال. نمبر 2، اگر تم نے مسلمانوں کی قوت اور طاقت کو ختم یا کمزور کرنا ہے، ملا کو ختم کر دو. جب آپ ملا کو ختم کریں گے، ملا تو مدارس میں پڑھ کے بن رہا ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مدارس اور مولوی دونوں کو ختم کر دو. نمبر 3، مسلمانوں کو پہلے ان کی حکومتوں کو یا ان کی طاقت اور قوت کو کمزور کرنے کے لیے ہم ڈھونڈ رہے تھے میر جعفر، میر صادق جیسے مخبر اور جاسوس. لیکن آج نہ میر جعفر کی ضرورت ہے، نہ میر صادق جیسے جاسوس کی ضرورت ہے. آج مولوی بھی کرایہ پہ ملتا ہے. پیسہ پہ تماشا دے، مولوی کو پیسوں پہ خرید لو، پھر مولوی کو مولوی سے لڑاؤ، پھر دیکھو تماشا. آرام سے بیٹھیے. یہ 3 باتیں کی. تاریخ یہ بتا رہا ہے کہ تقریباً اس انگریز وائسرائے برطانیہ نے قرآن کے 3 لاکھ نسخوں کو جمع کر کے جلا دیا، لیکن قرآن ختم نہیں ہوا. انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کی ضمانت کی گارنٹی اللہ نے خود لی ہے. آج اس زمانے میں آپ دیکھیے کہ صرف وفاق المدارس کے زیر اہتمام سالانہ 80,000 حفاظ کرام فارغ ہو جاتے ہیں. 80,000، 88,000. اب آپ کتنے حفاظ کو ماریں گے؟ ابھی تو گھر سے 1 حافظ نکلتا ہے. اگر تم نے مارنا شروع کیا تو گھر سے 4 حافظ نکلیں گے.
नारा तो ये है, अगर एक भुट्टो को मारेंगे तो हर घर से भुट्टो निकलेगा। अगर तुम एक हाफिज को मारेंगे, एक तालिब को, तो सालाना हर मौलवी के घर से, हर मुसलमान के घर से 4 तालिब इल्म और 4 हाफिज कुरान निकलेंगे। क्योंकि फिर हम ऐलान करेंगे कि हर मुसलमान, हर मौलवी 4 शादियां करे, 4 शादियां करे, ताकि उनको पता लग जाए कि मौलवी की ये फैक्ट्री भी देखिए। तो इसलिए मदार कुरान को खत्म न कर सके, मदारिस को भी खत्म न कर सके। आज पाकिस्तान में तकरीबन 23,000 मदारिस है, 23,000 मदारिस, और इन 23,000 मदारिस में लगभग तकरीबन 30 लाख तलबा पढ़ते हैं। 30 लाख। आप बताइए, अगर इन 30 लाख तलबा को आप घरानों पे तकसीम कर दे, खानदानों पे, औसत अंदाजा लगा दे, हर घर में 7 बंदे, हर खानदान के 7 बंदे, 7 में से उसमें जरब दें इनको, तो इसका माना यह हुआ कि पाकिस्तान में 22 करोड़ में से 7 से 10 करोड़ लोग वो है जो डायरेक्ट उनका दीनी मदारिस के साथ ताल्लुक है। क्या आप मदारिस को खत्म करने के लिए 10 करोड़ मुसलमानों को गोलियों से छलनी करेंगे? यह नहीं हो सकता। लिहाजा तुम मदारिस को भी खत्म न कर सके, हुफाज कुरान को भी खत्म न कर सके, उलमा को भी खत्म न कर सके, दीन इस्लाम को भी खत्म न कर सके, और तुम जो लड़वाना चाहते थे उलमा को, आज इस निजाम हुकूमत में जो आज मुसल्लत है, विफाकुल मदारिस और जमीयत उलमा इस्लाम को आपस में लड़वाना चाहते थे। एक बहुत बड़ी साजिश और मंसूबे के थे, लेकिन वो साजिश अगर नाकाम बनाया तो जमीयत उलमा इस्लाम और वफाकुल मदारिस ने इकट्ठे होकर इस साजिश को नाकाम बनाया। और ये साजिश एक आम आदमी की साजिश नहीं थी, ये साजिश अमेरिका की सरपरस्ती में, अक़वाम मुत्तहिदा की सरपरस्ती में FATF की साजिश थी, जिसके लिए इस्लामाबाद और पिंडी दोनों किरदार अदा करते रहे। लेकिन उलमा ने उनको नाकाम बनाकर उनकी साजिश को खाक में खाक मिला दिया। कहां है? तोड़ने की कोशिश की, कहां है वो? अकबर ने भी एक नई दिन का इजाद किया, वहां भी उनके दाएं बाएं कुछ सरकारी और दरबारी मौलवी थे, बहुत बड़े बड़े उलमा थे, अबुल फजल और मुल्ला फैजी जैसे लोग। लेकिन उसकी ताकत को, उसकी लश्कर को, उसकी हुकूमत और निजाम को, उसकी दीन अकबरी को अगर चैलेंज किया तो एक मौलवी ने चैलेंज किया जिसका नाम शेख अहमद सरहंदी मुजद्दिद अल-फिसानी थे। उन्होंने चैलेंज किया। कहां है वो अंग्रेज, वो बरतानिया, जिसकी ताकत को चैलेंज किया 2 मौलवियों ने? एक का नाम मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह था, दूसरे का नाम शेखुल हिंद महमूद अल हसन रहमतुल्लाह अलैह। अंग्रेज दुम दबा के निकल गए। अफगानिस्तान आपके सामने, यह है आपकी तारीख। इस तारीख को हमने जिंदा रखना है। आज अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब की क़ियादत में मुल्क की छोटी बड़ी तमाम साजी जमातें एक प्लेटफार्म पर बैठ के सेकुलर पार्टियां, कौम परस्त और नेशनलिस्ट पार्टियां एक पगड़ी दाढ़ी के हामिल मौलवी की क़ियादत में पूरे मुल्क में सियासत कर रही है। लेकिन इस मौलवी और जमीयत उलमा इस्लाम के बारे में दुनिया के ताकतवर मराकज़ ने क्या कहा? वाशिंगटन से बयान दागा गया। 25 जुलाई 2018 के इलेक्शन के नतीजे में ट्रंप ने बयान दागा और पाकिस्तानी 22 करोड़ आवाम को मुखातब करके कहा कि पाकिस्तानी कौम मुबारकबाद के मुस्तहक है। क्यों? आपने
الیکشن میں انتہا پسندوں کو، شدت پسندوں کو، اسلامی انتہا پسندوں کو شکست دی، قوم مبارکباد کے مستحق ہے۔ یہ ٹرمپ نے کہا۔ اور ایک بیان کہاں سے آیا؟ ایک بیان منی پنڈگان پنڈی سے آیا، وہاں سے بھی بیان آیا، بول پڑا، چوچی بول پڑا۔ انہوں نے کہا قوم مبارکباد کے مستحق ہے کیونکہ تم نے وطن دشمن قوتوں کو شکست دی۔ کون ہے وطن دشمن؟ انتہا پسند اور اسلامی انتہا پسندی کون ہے یہ؟ باقی پارٹیوں کو تو اس سے زیادہ حصہ ملا جو پہلے مل رہا تھا۔ ایک کے پاس صرف خیبر کی حکومت تھی، خیبر کے ساتھ پنجاب اور پوری ملک کی حکومت دی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ نہ انتہا پسند ہے نہ وطن دشمن ہے۔ دوسری پارٹی کو وہی حکومت ملی جس صوبے میں ہم ہیں آج کھڑے ہیں، جو پہلے ان کے پاس تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہ اسلامی انتہا پسند ہے نہ وطن دشمن ہے۔ اور تیسری کو بھی اپنا حصہ ملا، لیکن اگر پر کاٹ لیے گئے سیاسی میدان میں آپ کو ذبح کیا گیا تو وہ صرف اور صرف جمعیت علماء اسلام تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بین الاقوامی عالمی قوتوں کو بشمول ہمارے چیلوں کے، وہ جہاں بھی بیٹھے ہیں، وہ سیاہ پوش ہو یا خاکی پوش ہو یا سفید پوش ہو، جو بھی ہو، ان سب کے اتفاق اس بات پر تھی کہ جمعیت علماء اسلام سیاسی میدان میں ناکام ہو۔ لیکن آج کیا ہوا؟ کہا جاتا تھا کہ مولانا فضل الرحمان 12واں کھلاڑی ہے، مولانا فضل الرحمان 12واں کھلاڑی ہے، اب وہ پوری ٹیم کا کپتان ہے۔ آج وہ آل راؤنڈر ہے، بالر بھی ہے اور بیٹسمین بھی ہے۔ اس 70 سال کی عمر میں حکومت کی چیخیں نکل رہی ہے۔ آج پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں نے تسلیم کیا کہ مولوی اگر مدارس کو آباد کر سکتے ہیں اپنے مدد آپ کے تحت، مولوی سیاسی میدان میں بھی ایک مثال رکھتا ہے۔ پہلے تو سمجھ آ جاتے تھے کہ جمعیت علماء اسلام ایک مذہب پرست، ایک انتہا پسند، ایک شدت پسند جماعت ہے۔ جیسے کہ ڈبو چودھری نے کہا کہ خیبر پختونخوا کے لوگوں نے جمعیت علماء اسلام جیسے انتہا پسند جماعت کو ووٹ دے کر ابھی بلدیاتی الیکشن میں یہ پاکستان کے مستقبل کے لیے اور 22 کروڑ عوام کے لیے خطرے کی گنتی ہے۔ یہ کس نے کہا؟ یہ فواد چودھری نے کہا۔ اور فواد چودھری کی حیثیت کیا ہے؟ ان کی حیثیت یہ ہے، عظیم لوٹا ہے، عظیم سیاسی لوٹا ہے، اور عظیم مشرف کے ساتھ بھی مشرف نے اس لوٹے کو استعمال کیا۔ وہ آپ سمجھتے ہیں لوٹا کہاں استعمال کیا جاتا ہے؟ اور اس لوٹے کو چودھری برادران نے بھی استعمال کیا، اور اس لوٹے کو جناب اشرف علی زرداری صاحب نے بھی استعمال کیا۔ آج لوٹے کی حیثیت میں عمران خان کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے، اور ساتھ فلٹر بھی منہ میں لیتے ہوئے 24 گھنٹے فلٹر کو چوس رہا ہے۔ فلٹر کو جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو؟ نہیں جانتے، دونوں کام کرتے ہیں۔ شیخ رشید نے کہا کہ جو ہاتھ عمران خان کے سر پر ہے وہ اپوزیشن کے گردن میں ہے۔ ہم نے تو یہ سنا تھا کہ صاحب کے لیے تو صرف امپائر کی انگلی ہی کافی تھی، آپ نے کہا امپائر کی انگلی میرے ساتھ ہے۔ شیخ رشید کی اس بیان سے اندازہ ہوا کہ اب حکومت اور عمران خان کی حکومت صرف انگلی کی سہارے سے نہیں، ہاتھ کی استعمال کی بھی ضرورت ہے۔ دونوں مل ملا کے پر حکومت چلتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اسمبلی بغیر ڈیزل کے چلتی ہے۔ جب اسمبلی یا حکومت میں وہ طبقہ
جس کے لیے ڈیزل کی نہیں گیس کی ضرورت ہے، وہاں ڈیزل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی حکومت گیس سے چلتی ہے، گیس سے۔ جو گیس کھاتے ہیں وہ ڈیزل استعمال نہیں کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہیں مسجد میں بھی، محراب پر بھی، بخاری پڑھاتے ہوئے بھی معاشرت اور حکومت اور بین الاقوامی سیاست تمہیں قبول نہیں کرتا۔ پارلیمانی، جمہوری اور آئینی سیاست میں بھی تمہاری سیاست کو برداشت نہیں کیا جا رہا۔ پھر ہمارے لیے دو راستے ہیں۔ ایک راستہ یہ کہ ہم دین اور اسلام کو صرف اور صرف راول تک محدود رکھے، یا خانقاہ تک محدود رکھے، یا حجرے تک محدود رکھے، نظام کے خلاف لڑنے کے لیے تیار نہ ہو۔ ایک یہ راستہ ہے خاموشی سے۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ ہم دین کو خانقاہ کے راستے سے بھی زندہ رکھیں، ہم دین کو مدرسے کے راستے سے بھی زندہ رکھیں، ہم دین کو تبلیغ کے اور دعوت کے راستے سے بھی زندہ رکھیں، اور ہم دین کو ایک اسلامی سیاست جمعیت علماء اسلام کی پلیٹ فارم سے کرتے ہوئے اس سے بھی دین کی چوکیداری کریں۔ کیوں؟ ہم اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں نا، دیوبندی آپ، اور ہر تقریر میں شیخ الہند کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ تو شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے مالٹا کے جیل سے جب رہائی ملی، جمعیت علماء جب 24 نومبر سن 1919 کو تشکیل پائی گئی، دوسرے اجلاس کی صدارت شیخ الہند نے کی۔ اس اعلامیے کا ایک نقطہ یہ تھا، علماء کو مخاطب کر کے کہا کہ وہ علماء جو دین کو حجرے تک محدود رکھتے ہیں، دین کو حجرے تک محدود رکھتے ہیں، بس فقط یہی دین اور اسلام ہے۔ یہی علماء دین اور اسلام کے خادم نہیں، بلکہ دین اور اسلام کے چہرے پر سیاہ دبا اور بدنما داغ ہے۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ شیخ الہند کی بات ہے۔ لہذا ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم دین کی تحفظ اور چوکیداری مدرسے کے ذریعے بھی کریں گے، جیسے کہ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے مدرسے کی بنیاد رکھ کر شیخ الہند ابتدائی طالب علم، انہوں نے مدرسے کو آباد رکھا۔ وہی شیخ الہند نے جمعیت علماء کی بنیاد رکھ کر سیاست کا آغاز بھی کی۔ ان دونوں طریقوں سے ہمیں دین کی تحفظ اور چوکیداری کی ذمہ داری ادا کرنی ہوگی، کیونکہ یہ چوکیداری ہمیں ورثے میں ملی ہے۔ اللہ تعالیٰ دینی مدارس کو آباد رکھے، اور ہم تمام لوگوں سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ دینی مدارس کی مدد کریں، اپنے اولاد کے ذریعے بھی، مال اور دولت کے ذریعے بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا